بھی کرنا ہے اور پوری ذمہ داری سے. دل کے اندر یہ غم ہو، کڑن ہو، اے اللہ تیری مخلوق جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچا دیجئے. ہم اپنا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو حاضر ہے، تھوڑی سی تو ہماری جان ہے، جو بھی بکی ہوئی ہے تو نے خریدی ہوئی ہے، تو جو مال ہے جو تو نے دیا ہوا ہے، جو اولاد ہے وہ تو نے دی ہوئی ہے، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تو اس کو قبول کر لے اور ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے لیے اپنے آپ کو، میرے دوست بزرگوں، اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. اور پھر قبولیت اللہ کی طرف سے. یہ کام قابلیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق قبولیت سے ہے. اللہ جس کو قبول کر لے، ہمارے ذمہ تو یہ ہے ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول کر لیجئے. ہمیں آتا نہیں ہے، ہم تو سیکھنے والے ہیں، بلکہ سیکھنے میں ابتدائی درجے کے سیکھتڑ لوگ ہیں، لیکن اللہ ذمہ داری ہماری ہے، آپ ہم سے یہ کام لے لیجئے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب نے رضا و برکتہ ایک دفعہ بہت بیمار ہوئے، اس کے بعد جب تھوڑی سی افاقہ ہوا تو فرمایا کہ دیکھو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ جیسے آپ کی منشا ہے ویسے ہم سے کام لے لیجیے، اور ساری دنیا کا ارادہ کرو، ساری دنیا کو جانے کا. اور تیسرا اس پہ توبہ کرو کہ اللہ ابھی تک جس کام کو ہم نے اپنا کام نہیں بنایا، یہ جو ہمارے ذمے کام تھا اس کو ہم نے اپنا کام نہیں بنایا. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہمارے ذمے تھا. ہم اپنے کاروبار میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنی زمینوں میں، اپنی صدارت وزارت میں لگے رہے. اے اللہ ہم نے اس کو کام نہیں بنایا، تیری مخلوق جہنم میں جاتی رہی اور اس کی ہم نے فکر نہیں کری. تیرے نبی علیہ السلام کی امت جہنم میں جاتی رہی اور ہم نے اس کی فکر نہیں کری. اے اللہ اس کو معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے. تو اس ایک مجمع میں 5 دفعہ توبہ کرائی. تو بھائی ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے نا. تو سب دل میں توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم آئندہ اس غلطی کو نہیں کریں گے. اور توبہ کیا ہے؟ کسی کام کو کر کے اس سے تائب ہو جانا. تائب کا مطلب واپس ہو جانا کہ آئندہ یہ کام ہم نہیں کریں گے. تو کیا ہم نے غلطی کی تھی کہ اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، اپنے کاروبار میں، اپنی دکانوں میں، اپنے بچوں کو پالنے میں لگے رہے، لیکن اس کام کو کام نہیں سمجھا جو کہ ہماری ذمہ داری تھا. اے اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. تو سب نے توبہ کر لی کہ نہیں؟ ہاں میرے تو دوستوں بزرگوں، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے بھی آدمی توبہ کرتا ہے تو فوراً اوپر معاملہ بدل جاتا ہے. کیا آیا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے، غلطی سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، توبہ کرنے والا استغفار کا بنے گا. استغفار اور ہے کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ کروں گا نہیں کروں گا، اس کو کھلا چھوڑ دیا. اور توبہ یہ ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو سب نے توبہ کر لی نا بھائی. ہاں جب نے توبہ کر لی معاملہ اوپر بدل گیا. اب ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کام کو لے کے، اللہ کے نام کو لے کے ساری دنیا میں پھرنا ہے. اس کا سب نے ارادہ کر لیا کہ نہیں؟ سب کا ارادہ ہے نا. میرے دوستوں بزرگوں، آدمی جائے گا تو 1 جگہ 2 جگہ 10 جگہ لیکن جب ارادہ ساری دنیا کا کرے گا تو ساری دنیا کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ مومن کی نیت اس کے جی عمل سے بڑی ہوئی ہے. تو سب نے نیت کر لی کہ نہیں؟ اور نیت کا معاملہ میرے دوست بزرگوں مجھ سے آپ کا آپس میں نہیں ہے، بلکہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے کہ رب کے ساتھ اللہ ہم نیت کرتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے، ہم کسی کو نہیں لگا سکتے، لیکن ہم نیت کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اے اللہ ہمیں اپنی منشا کے مطابق ہم سے کام کر لے. ہمارے پاس اتنے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. کسی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ اللہ نے بندے کو کتنا اختیار دیا ہے. وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ 1 ٹانگ اٹھا لو. اس نے 1 ٹانگ اٹھا لی، پھر کہا دوسری بھی اٹھاؤ. اس نے کہا گر جاؤں گا. کہا اتنا اللہ نے اختیار دیا بندے کو اپنے جسم میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب سے پہلے نیت تو آپ سب نے کر لی نا. اب میرے دوستوں بزرگوں، ساری دنیا میں جانے کے لیے سب سے پہلے اس کام کو سیکھنا ہے. سیکھنا ہے نا جی، سیکھنا، ایسے سیکھنا جیسے کہ ہم اس کو پھر ساری دنیا میں جا کے کر سکیں. میرے دوستوں بزرگوں، ساری دنیا پیاسی پڑی ہے، پیاسی پڑی ہے، مسلمانوں کے راہ دیکھ رہی ہے. پرانا واقعہ ہے لیکن عرض کر دیتا ہوں. لاہور میں ایک جماعت آئی، لاہور یونیورسٹی میں مستورات کی اس میں تھی. تو اس میں جو ایک مستورات تھی وہ نو مسلم تھی، اور وہ جب تعلیم ہوتی ہے تو چیخ چیخ کے رونا شروع ہو جاتی تھی، پھر بے ہوش ہو جاتی تھی.
بڑے پریشان ہیں. اس کا میاں بھی نو مسلم تھا. اس سے کہا بھی تمہاری بیوی اس طرح ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں. جب تحقیق کی تفصیل لمبی ہے. اس نے کہا کہ دیکھو میرے ماں باپ بڑے اچھے تھے, جب تم لوگ آئے ہم تو مسلمان ہو گئے. حالانکہ ہم لوگ مسلمان نہیں کرتے جماعتیں جا کے, بعض لمبی توفیق ہو جاتے ہیں. تو اگر تم میرے ماں باپ کی زندگی میں آ جاتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے. اب میں جب تعلیم میں سنتی ہوں کہ جو بغیر ایمان کے جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, تو مجھے اپنے ماں باپ جہنم میں جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. نو مسلم تھی نا, ایمان بڑا پکا تھا, اس کو یقین تھا یہ بات میری بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو بس مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوتا. اگر تم کچھ عرصہ پہلے آ جاتے تو وہ بھی جنت میں چلے جاتے. اب وہ جہنم میں جل رہے ہیں. اے پاگل لوگ, جماعت والو, تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا, میرے ماں باپ جہنم میں چلے گئے. بس جب میں یہ سوچتی ہوں تو بس پھر مجھے کچھ نہیں ہوتا, میری چیخیں نکل جاتی ہوں اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. تو میرے دوستوں کو دنیا کا پیاسی آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے کہ کب آپ آئیں گے, اور جب آپ نے نیت کر لی تو ایک جو بھی آدمی جائے گا تو اپنی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے, لیکن مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے, اس کے کھاتے میں لکھا جانا شروع ہو جائے گا. قیامت کے دن اس کو ملے گا اجر. تو سب سے پہلے میرے دوستوں جن حضرات نے کیونکہ جانا ہے اس کے لیے کام سیکھنے کے لیے, سب سے پہلے جس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے نقد اللہ کے راستے میں گئے, نکلنے کا ارادہ فرمائے جی ماشاءاللہ. کون سب سے پہلے نام لکھائے گا 4 مہینے نقد, سب کا ثواب لے جائے گا. ہمت کیجئے, جیسے پہلے عرض کیا نام جب تک لکھے رہا جا چکے اس سے جانے کی کوشش نہ فرمائیں. بہت مختصر سی بات کی, انشاءاللہ ختم ہو جائے. جلدی فرمائیں جی 4 مہینے نقد کون تیار ہے ماشاءاللہ؟ جی فرمائیے. ہمت ورنہ مدد خدا. کون جی, کس نے لکھایا جی, کیا نام ہے جی؟ شاہد الرحمان صاحب. نقد 4 مہینے ماشاءاللہ. بولیں جی بولیں. ناصر علی صاحب کیا ارادہ ہے؟ 4 مہینے نقد.